بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، اور خاص طور سے بچے اور بچیاں، بچے سے مراد ہے وہ جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، یا وہ بچیاں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں۔ خاص طور سے آج ہمارے اس ٹاپک میں وہی ہمارے خاص طور سے مخاطب ہیں اور میں خاص طور سے ان سے مخاطب ہوں۔ دیکھو، جو شادی کا مسئلہ ہے نا، اپنی پسند کی شادی عجیب مسئلہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی جتنی یہ شکلیں آسان ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑا آج کل گرمایا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی بچے اسکول کے زمانے میں، کالج تو بہت دور کی بات ہے، اسکول کے زمانے سے ہی اپنے جیون ساتھی کو چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، ساتھ میں جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں۔ خاص طور سے میرے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، کہ کسی کے ساتھ محبت کے، پیار کے، یہ جذبات بڑے وقتی ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہوتے ہیں، یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط رشتے کے لیے کمزور بنیاد ہوتی ہے ان کی۔ اس لیے جذبات کی رو میں اور اپنی جوانی کے جوش میں اور جنون میں اس طریقے کے الٹے سیدھے قدم اٹھانے کے بجائے اپنے گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کے حوالے یہ کام کریں۔ وہ ہمیں جب دکھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھی فلاں جگہ ہم رشتہ آپ کا لے کر جا رہے ہیں، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، تو وہ آپ کی رضامندی سے کام کریں گے۔ یہ گھر والوں کے مشورے سے اور گھر کے بڑے لوگوں کے کسی قدم کو اٹھانے سے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے ان کی فکر کرنے سے دوست بزرگوں اس رشتے میں مضبوطی ہوتی ہے۔ عام طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ یار تھوڑا سا ہمیں انکمفرٹیبل لگ رہا ہے، لیکن اس رشتے میں جتنی مضبوطی ہوتی ہے نا، وہ اپنے انتخاب اور اپنا سوچ کر اور اپنے حساب سے اپنی پسند سے رشتہ کرنے میں وہ مضبوطی نہیں آتی۔ عام طور پر دیکھ لیں کہ جتنے بھی کیس لو میرج والے ہوتے ہیں نا، جو پیار کر کے پھر شادیوں والے، اکثر وہ آگے چل کر ٹوٹ جاتے ہیں، ان رشتوں میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، آگے چل کر وہ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن دوست بزرگوں اکثر اس رشتے میں کھٹاس آتی ہے۔ لیکن گھر کے بڑے بوڑھے مشورے سے، آپس میں دیکھ کر، خاندان وغیرہ ساری چیزیں دیکھ کر، اس کے بعد جب کچھ قدم اٹھاتے ہیں نا پورا دور اندیشی کے ساتھ، تو اس رشتے میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا چھوٹے بھائی اور بہنوں سے کہ پڑھائی کے زمانے میں وہ اپنا کوئی گول بنائیں، اپنا ویژن بنائیں، اپنا کچھ بھی ایک مقصد متعین کریں کہ آگے چل کر مجھے اپنے دیش کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور خود اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے، اچھا کام کرنا ہے، دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، نہ یہ کہ یہ شادی کا چکر، بھائی وہ گھر کے بڑے بوڑھوں پر وہ بوجھ ڈالیں، گھر کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پر گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں، والدین ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی پسند بچوں پر تھوپے نہیں، وہ بچوں کی پسند کا بھی دھیان رکھیں۔ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کہیں اپنے لیے کچھ پسند کیا ہو معاملہ، یا آپ نے کہیں دیکھ کر رکھا ہو کچھ، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے، گھر کے جو والدین ان کو لگتا ہے کہ بچوں نے اچھی پسند کی ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہلکی پھلکی پسند ہوتی ہے، وہ بچے اسی کی طرف بالکل فوکس نہیں ہوتے ہیں، وہ فوکس پڑھائی میں رکھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے آنکھیں چار ہو جاتی ہے، دل میں کسی کی محبت آ جاتی ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی پسند کا لحاظ کریں۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے احترام میں ماں باپ کی بات کو وہ سنیں، بس یہ کہ اڑ جانا نہیں، بس ہم کو تو اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے ورنہ ہم تو مر جائیں گے، جل جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، خودکشی کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ دوستو بزرگوں کہاں کی عقل مندی کی بات ہے۔ چلیے پھر بھی اگر آپ نے پسند کر لیا ہے معاملہ، اپنے گھر والوں کو راضی کرنا ہے، سامنے والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، لڑکی راضی نہیں ہو رہی، لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو، لڑکے کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بس تھوڑا سا شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، تو دوستو بزرگوں میں نے کچھ ہدایات جو آپ کو بتائی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چاہیں تو اپنی پسند کی شادی کے لیے وظیفے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 مختصر سے وظیفے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہے ہر فرض نماز کے بعد سورہ قصص جو 20ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیے لکھ رہا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر فرض نماز کے بعد، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو جب مانگا تھا، قرآن کریم میں باقاعدہ پورا واقعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کا بھی انتظام کر دیا اور ساتھ میں روزگار کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا ترجمہ بھی بڑا جاندار ہے، اے میرے رب جو کچھ آپ بھلائی میرے لیے نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوسرا، ربنا حب لنا من ازواجنا، دیکھیے اسکرین پر یہ آیت ہے سورہ فرقان 19ویں پارے کی آیت نمبر 74۔
اس آیت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ دعا ہے، دعا کی نیت سے آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں، کافی مفید ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دوستو بزرگوں، صاف ستھری آیت صحیح طریقے سے یاد کر کے پڑھیں تو اس کا فائدہ ہوگا. اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی چاہیں پڑھتے رہیں. اور تیسرا کام کریں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 7 دن تک روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں خیر کی. 7 دن تک روزانہ صبح و شام روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے 7 دن تک لگاتار، یعنی ٹوٹل 14 مرتبہ ہوگا یہ 7 دن میں. سورہ مزمل کی تلاوت کریں، 29ویں پارے میں سورہ مزمل ہے، تقریباً 2 رکوع کی ہے. اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. یہ کچھ موٹی سی باتیں پسند کی شادی کے سلسلے میں جو تھوڑا ضروری تھا، مناسب تھا کہ آج کے حالات کی روشنی میں امت کو بتا دوں، خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کو بتا دوں. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو سمجھ میں آ جائیں.